إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اللہ کے دین کی حفاظت خصوصاً اس دین کی بنیاد جس علم پر ہے، قرآن کا علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، اس علم کی حفاظت ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو اس کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے، خصوصاً اہل علم. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان اور وعدہ امت سے کیا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت فرمائے گا، اور تاریخ اور آج کا دور اس بات کا شاہد ہے کہ ایک ایسے دور میں جس میں حفاظت علم کے ذرائع اور وسائل کم تھے، قرآن کی حفاظت ہوئی. یہاں تک کہ ہم ایسے دور میں پہنچ گئے کہ جس میں حفاظت علم کے وسائل بہت زیادہ ہیں. تو جب اس دور میں حفاظت اچھی طرح سے ہو گئی تو اس دور میں من باب اولا حفاظت زیادہ اچھی ہوگی. لیکن دین کا مدار صرف قرآن پر نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن کے لیے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر اپنی طرف سے حکمت کا القاء کیا، رسول کو حکمت کا علم دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سنت کی بھی تعلیم دی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. جہاں قرآن کے متن کی حفاظت ضروری ہے اور امت کے لیے اس کا اخذ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے حدیث کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کا صحیح سمجھنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جائے گا. حدیث کے بغیر قرآن کا بہت بڑا حصہ آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. کچھ آیتیں ہیں جو واضح ہیں اور اللہ نے بھی قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا. للذکری، نصیحت کے لیے ہم نے آسان کیا ہے. فہل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت کا قبول کرنے والا یا غور کرنے والا. لیکن یہ نصیحت والا حصہ ہے.
قرآن میں اس کے علاوہ مثالیں ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، قصے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ان حصوں کا سمجھنا محض پڑھنے سے ممکن نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کی طرف، آپ کی سنت کی طرف رجوع کرے۔ یہ ذمہ داری آپ پر تھی۔ لہٰذا اہل علم نے قرآن کے بعد خاص طور سے اس بات کا اہتمام کیا کہ قیامت تک کے افراد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصول ممکن ہو، اور لوگ دین کے اعتبار سے، دین کے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قرآن کے ساتھ رکھ کے چلیں۔ قرآن کے ساتھ سنت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ نے نہیں کہا قل اطیعوا اللہ ثم الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اس کے بعد رسول کی کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو اس میں واو ہے جو دونوں ساتھ کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات دونوں بھی دین میں حجت ہے، شریعت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا سنت کے علم کی حفاظت لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن یہ فرض کیا ہے؟ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ سنت کے علم کی حفاظت کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض عین اور فرض کفایہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پہلا درس ہوا تھا ہمارا، مجھ کو یاد ہے، علم کا درس پہلا ہمارا ہوا تھا، یاد ہے؟ آپ کچھ لوگ اوپر سوچ رہے ہیں، اوپر دیکھے تو دکھتا ہے ہم کو۔ پہلا درس ہمارا ہوا تھا علم کے اعتبار سے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں یہ فرق کیا ہے؟ کس کو فرض عین کہتے ہیں، کس کو فرض کفایہ کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ فرض عین کا حاصل ہونا ضروری ہے اور فرض کفایہ غیر ضروری ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ غلط جواب کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بولنے کی کوشش بہت قیمتی چیز ہے۔ فرض کفایہ کسی اور کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے اور فرض عین ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جزئی طور پر صحیح ہے، لیکن واضح تفریق نہیں ہے۔ مثال جنازے کی نماز، فرض بالکل صحیح ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں۔ فرض عین وہ ہے جو ہر انسان پر فرض ہو، جیسے توحید، گھر کا کوئی ایک آدمی توحید سیکھ لیا، چلتا ہے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا 5 وقت کی، کہ کوئی آدمی کہے بھائی نماز پڑھا کرو، بولے ہمارے چچا جاتے ہیں، والد صاحب پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھے تو چلتا ہے۔ ایسا ہے، 5 وقت کی نماز ہر انسان پر فرض ہے۔ تو فرض عین اس کو کہتے ہیں جو ہر مکلف پر لازم ہے۔ غیر مکلف تو نکل جاتے ہیں، جو مجنون ہے اس پر ہے نماز؟ نہیں ہے۔ مجنون پر نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ایک پاگل مسلمان ہے، اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ دلیل؟ تین لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ کون ہے یہ؟ سویا ہوا، نیند میں کھویا ہوا، ہاں۔ دوسرا ایک سویا ہوا، دوسرا جاگ رہا ہوا، اور تیسرا دونوں کو دیکھ رہا ہوا۔ ایک سویا ہوا، دوسرا ہاں نابالغ، اور تیسرا پاگل۔ تو ان تینوں پر کیا ہے شریعت؟ قلم اٹھا لیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے۔
اس لیے کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی ملتی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو اس سے یہ نہیں کہ ان کی نیکیاں بھی کریں گے تو نہیں لکھا جائے گا. نیکی اگر بچہ کرے گا تو اس کی نیکی لکھی جائے گی، لیکن اس پر گناہ کا قلم نہیں ہے. تو قلم اٹھا لیا گیا گا، مطلب اس پر سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے. تو فرض عین وہ ہے جو ہر ایک پر ہے، لیکن فرض کفایہ اگر امت کے کچھ افراد وہ چیز کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. جیسے مثلا کوئی مسلمان مر جائے، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن کیا پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ ہر مسلمان نہیں. اگر کچھ مسلمان اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. اسی ضرورت ہے. تو اگر کچھ مسلمان یہ عمل کر لیتے ہیں، جیسے غسل ہے مثال کے طور پر، جنازے کا غسل، میت کا غسل، کیا سب مسلمان آنا چاہیے اس کے غسل کے لیے؟ غسل دینا کیا ہے؟ بغیر غسل کے دفن کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو غسل دینا پڑے گا. بعض صورتوں میں استثناء ہے، جیسے شہید ہے یا اور صورتیں اس کی ہیں، تو غسل دینا کیا ہے؟ لازم ہے. لیکن کیا سارے مسلمانوں کا اس غسل میں شریک ہونا ضروری ہے کہ میرا بھی ہاتھ لگے، میرا بھی ہاتھ لگے؟ آج کل ہوتا ہے نا، لائن لگا کے بیٹوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ پانی ڈالو، ایک آتا ہے پھر پانی ڈالتا ہے. یہ کچھ اس کی صورت نہیں ہے کہ تبرکن کوئی آدمی اس طرح سے کچھ ایک ایک گلاس یا ایک یعنی مگ لوٹا پانی ڈالے. یہ سنت سے ثابت ہے نہیں ہے. یا کوئی پڑھ کے پانی ڈالا جائے، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ غسل دے دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حدیث کی تحقیق یا حدیث کے سلسلے میں اس کا معتبر ہونا یا غیر معتبر ہونا، اس کا علم کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ راوی ضعیف ہے؟ نہیں ہے. صحیح ہے. سند اس کی متصل ہے؟ نہیں ہے. کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے. اتنا زیادہ بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اس علم کو دے دے تب بھی کم ہے، اتنا زیادہ ہے. بہرحال تو یہ ذمہ داری محدثین نے اٹھائی اور انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث عام طور سے ذکر کی جاتی ہے کہ اس علم کے حاملین کون ہوں گے اور وہ کیا کریں گے. آپ کی اس میں نہیں ہے. امام البیہقی نے یہ ضمنی ہے، اس لیے جو نہیں آیا اس کو نہیں ملتا ہے. جو صرف نوٹس پر اعتماد کرے اس کے لیے کئی چیزیں وہ محروم رہے گا. امام البیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ حدیث مختلف ہی ہے. بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا، بعض نے اس کو اس کی تصحیح کی ہے. بہرحال شیخ الالبانی نے بھی استشہاداً اس کو ذکر کیا ہے، یعنی دوسری حدیثوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو بعد والوں میں سے وہ لوگ اٹھائیں گے، اس کی ذمہ داری لیں گے، اس کے حامل بنیں گے. یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو بعد والوں میں سے ایسے لوگ اپنائیں گے، لیں گے، اٹھائیں گے، حامل بنیں گے جو کیا ہوں گے؟ عدولہ. عدول کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو کرنے والوں کی تحریفات کو اس علم سے دور کریں گے، یا اس علم میں جو غلو کرنے والے تحریفات کریں گے اس سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین، اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کے
جھوٹے دعووں کو رد کریں گے، اس علم کو اس سے پاک کریں گے۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگ جو علم کی تأویلات کرتے ہیں ان تأویلات سے اس علم کو پاک کریں گے۔ میں حدیث لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو اس کا۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ يحمل حملہ سے ہے، اسی لیے عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے پیٹ میں حمل ہے۔ حمل بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو یحمل بوجھ اٹھانا، یحمل اسفارا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اس کو۔ تو اس علم کے حامل بنیں گے، اٹھائیں گے ذمہ داری۔ ھذا العلم، اس علم کو اٹھائیں گے، اس کی ذمہ داری لیں گے، حامل بنیں گے۔ من کل خلف، خلف کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں آئے ہیں۔ خلف میں سے وہ لوگ اس علم کے حامل بنیں گے جو کیا ہوں گے؟ عدولہ، ان میں سے عدول ہوں گے۔ عدول عدل کی جمع ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل اگر آدمی کے بارے میں کہا جائے تو اور ہے، اور حق کے بارے میں کہا جائے تو اور ہے۔ فیصلے کے بارے میں جیسے یہ عادل ہے، یہ کوئی کہ یہ عادل نہیں ہے، تو مطلب ہوا کہ یہ جس کا حق اس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دیا۔ یہ عدل کیا اس نے، یعنی جس کا حق دینا چاہیے تھا اس کو دیا۔ لیکن یہ آدمی عدل ہے، ایسا بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے من کل خلف عدولہ، کہ ان میں سے عدول لوگ اس علم کے حامل بنیں گے، خلف میں سے، بعد والوں میں سے۔ تو عدل اس انسان کو کہتے ہیں جو قابل اعتماد ہو، جو کردار کے اعتبار سے شریعت کا پابند ہو، جو بھروسے کے لائق ہو، جو دیندار ہو، جس میں کوئی دینداری کے اعتبار سے کھوٹ نہ ہو، جو قابل اعتماد ہو، گواہی کے لائق ہو۔ ذوی عدل منکم، اللہ نے قرآن میں بھی اس کو استعمال کیا، سورہ البقرہ وغیرہ میں کئی جگہوں پر اس طرح سے آیتیں آئی ہیں راویوں کے بارے میں۔ تو عدل کے معنی ہوتے ہیں وہ جو بیلنسڈ ہو، وہ جس میں نہ ادھر جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو، جو ٹھیک ٹھاک صراط مستقیم پر چل رہا ہو، جو تقویٰ کی روش پر قائم ہو۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہیں کہ اس علم کے حامل بعد والوں میں سے، ان میں سے جو لوگ قابل اعتماد ہوں گے وہ بنیں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ نمبر 1، ینفون عنہ تحریف الغالین، غالین غلو کرنے والا۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھانا، چاہے وہ کمی کے اعتبار سے ہو یا زیادتی کے اعتبار سے ہو۔ کسی چیز کو کمی یا زیادتی کے اعتبار سے حد پار کر دینا، حد پار کر دینا، اس کو کیا کہیں گے؟ غلو کہیں گے۔ جیسے آپ چائے پیتے ہیں یا شربت پیتے ہیں، ایک گلاس شربت میں آپ جتنی بھی چینی ڈالنا ہے، شکر آپ ڈالتے ہیں، کوئی آدمی ڈبہ بھر کے ڈال دے اس میں، تو یہ کیا ہے؟ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ تو اس کو غلو کہتے ہیں کہ حد پار کر دینا۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، دین میں حدیں پار کرنے والے، ان کی جو تحریفیں ہیں، تحریف چینجز، حرفا سے ہے،
حرف یحرف تحریفا، اسی پر سے لفظ بنا ہے انحراف، منحرف، ٹیڑھا جانا، سیدھا نہیں جانا، ٹیڑھا جانا. تو سیدھے کی بجائے تبدیلی، ٹیڑھا پن. تو تحریف الغالین، بدل دینا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. تو بدل دینے کا میننگ اس میں آتا ہے. غلو کرنے والے جو دین میں تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں دین میں، جو ایکچول ہے اس میں چینج کر دینا، تو اس کو کیا کریں گے؟ ینفون عنہ، اس علم میں جو غلو والے لوگ تبدیلیاں کریں گے اس کو کیا کریں گے؟ وہ لوگ صاف کریں گے. یعنی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اس میں جو ملاوٹ کریں گے لوگ، تبدیلیاں کریں گے، بڑھا دیں گے، گھٹا دیں گے، ایسے لوگ جو غلو والے ہیں، تو وہ اہل علم کیا کریں گے؟ بعد میں آنے والے جو بھروسے کے لائق ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ان کی اس تحریف کو الگ کریں گے. یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ واقعی دین ہے، اور یہ بڑھایا ہوا ہے، یہ چینج کیا ہوا ہے. تو بعد والے یہ کام کریں گے. ایک وانتحال المبطلین، انتحال کہتے ہیں باطل گھڑنا. مبطلین مبطل وہ آدمی جو باطل پر ہو، جھوٹا ہو، غلط بیانی کرنے والا ہو، غلط پر جس کا مدار ہو. مبطل ابطلا سے ہے، ابطلا بطلا ابطلا، تو باطل اسی پر سے ہے. مبطلین غلط چیزوں میں پڑھنے والے، گمراہ یا اہل باطل جس کو آپ کہیں، جھوٹ بولنے والے. تو وانتحال المبطلین، جھوٹے لوگ جو جھوٹے دعوے کریں گے، جو بظاہر سچے دکھائی دیں گے لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ وہ باطل ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، حق نہیں ہوگا. تو اس علم کو جو نبی سے آئے گا، بعد والے جس کے حامل بنیں گے، وہ جھوٹوں کے جھوٹے دعووں سے بھی اس علم کو پاک کریں گے، ہٹائیں گے اس کو. یہ جھوٹا دعویٰ یہ واقعی نہیں ہے. اور 3 وتأویل الجاہلین، جاہل جاہل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جاننے والا. جہل کے 2 مرتبے ہیں، ایک علمی اعتبار سے، ایک عملی اعتبار سے. علمی اعتبار سے جہل کے 2 مرتبے ہیں، ایک بولا بھالا، دوسرا ڈاکو. ایک جہل ہوتا ہے علمی، ایک جہل ہوتا ہے عملی. عملی جہل کیا ہے؟ علم کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرنا. جیسا ہم بولتے کیا جاہل جیسا کر رہا ہے ایک دم، یعنی تیرا عمل جاہل کا ہے. تو عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ جہالت والا ہوتا ہے. تو ایک آدمی اگر علم جو تقاضا اس سے کر رہا ہے اس کے مطابق اگر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی کس میں شمار ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے گناہ گار کو جاہل کہا ہے قرآن میں. عمل منکم سوءا بجہالۃ، جہالت میں آ کر کوئی آدمی برائی کر بیٹھے تو علماء نے کہا ہر برائی کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اس لیے کہ علم کا تقاضا ہے کہ آدمی برائی نہ کرے، اس لیے کہ اپنا نقصان کر رہا ہے وہ. تو یہ جہالت کے ایکول ہے، کیونکہ جاہل اپنا نقصان کرتا ہے نہیں جاننے کی وجہ سے، اور گناہ گار اپنا نقصان کرتا ہے جان کر بھی. تو نتیجے میں دونوں بھی کیا ہو گئے؟ جاہل ہی ہو گئے. تو ایک عمل کے اعتبار سے جہل ہوتا ہے، دوسرا علم کے اعتبار سے ہوتا ہے. علم کے اعتبار سے جہل کی 2 مراتب ہیں. کون کون سے ہیں؟ جہل بسیط، اور دوسرا جہل بسیط اور جہل مرکب. جہل بسیط نہیں جاننا، یہ آیت آپ کو معلوم ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہے؟ نہیں بھائی ہم نے نہیں سنی، معلوم نہیں. یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرافت والی جہالت ہے، نہیں معلوم.
کیا ہر آدمی پیدائشی طور پر سب معلوم پیدا ہوتا؟ آتے ہی شروع ہو گئی حدیث سنو امی. تو آدمی پیدائشی طور پر لا تعلمون شیئا، اللہ نے کہا تم کو ماں کے پیٹ سے اللہ نے اس حال میں نکالا کہ تم کو کچھ معلوم نہیں. تو یہ مذموم ہے کہ نہیں؟ یا یہ جہل اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. یہ جہل اچھا ہے. یہ ڈیفالٹ سچویشن ہے، اس پہ باقی رہے تو برا ہے. سمجھ میں آئے؟ وہ ایک ایسی حالت ہے کہ ایک آدمی کی پیدائشی طور پر ہوتی ہے، وہ کسبی نہیں ہوتی ہے. کسبی ہے چلو آج سے کچھ نہیں معلوم ایسا بنیں گے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آدمی یعنی نہیں معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، اس میں باقی رہنا برا ہوتا ہے. جس علم کا آدمی مکلف ہے، جس عمل کا آدمی مکلف ہے، تو اس سلسلے میں آدمی کو معلومات ہونا چاہیے. تو اگر اسی میں رہے آدمی، چلو ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا پاک صاف ویسے ہی مجھ کو رہنا ہے جہالت میں، تو جائز ہوگا اس کے لیے؟ نہیں. تو یہ جہل بسیط ہے. اس کے بعد آدمی پر فرض ہوتا ہے علم حاصل کرنا. تو جب تک کہ وہ مکلف نہیں ہے کسی چیز میں، مثلا کوئی آدمی مالدار نہیں ہے اور اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، اگر اس کو زکوٰۃ اور حج کا علم نہیں ہے تو کیا گناہ گار ہے؟ کیا اس کو برا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس پر زکوٰۃ اور حج ہے تو اس کو برا کہا جائے گا. تم کو معلوم نہیں تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے اور تم کو زکوٰۃ کا علم نہیں، دو گے کیسا؟ جاننا چاہیے تم کو. تو یہ جہل بسیط ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مذموم انداز میں بھی پیش کیا ہے قرآن میں، اور ایسے انداز میں بھی پیش کیا ہے کہ جس میں کوئی مذمت نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقراء ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ محتاج ہیں. تو ایک جاہل ان کو غنی سمجھتا ہے. تو یہاں جاہل جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے مذمت کے طور پر نہیں ہے، برائی کے طور پر نہیں ہے. نہیں معلوم والا آدمی، کہ ایک آدمی اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، کہ ایک آدمی کو ڈیٹیلڈ ان کے حالات معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے جاہل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن اس انداز میں کہ جس کو معلوم نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں. لیکن جاہل مرکب کیا ہے؟ آدمی کو معلوم نہ ہو اور غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہو، اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مجھ کو نہیں معلوم، اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نہیں جانتا، اور جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہا ہو واقعتاً وہ کیا ہو؟ غلط ہو، وہ غلط ہو. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. مرکب یعنی کمپاؤنڈ، دو چیزیں مل کے، ڈبل، دوہری جہالت. مرکب جہالت کہ اپنی جہالت سے جاہل ہونا ہے جہالت، یہ ڈبل جہالت. اکثر اہل بدعت، اکثر گمراہ فرقے اس جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. آدمی نے کہا اتنی بڑی کتاب لکھا اس نے، جاہل کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ جہل مرکب میں مبتلا ہے. سمجھ میں آیا کہ جہل مرکب میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے موقف کے دفاع کے لیے علمی بحث کرتا ہے، لیکن اس کا مدار فی نفس ہی جہالت پر ہوتا ہے. وہ ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ کے اس کے لیے پھر ساری بحث مباحثے کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جہل مرکب ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر باطل فرقے جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ غلط کو صحیح سمجھ کے اسی پر چلنے لگتے ہیں. تو یہاں وتأویل الجاہلی، جاہلوں کی تأویلات. تأویل کے معنی کیا ہے؟ تأویل رؤیایا وعلمہ التأویل، بات کو بدل دینا. تفسیر کے معنی میں بھی تأویل آتا ہے، اور انجام کے معنی میں بھی تأویل آتا ہے، اور بدل دینا کے معنی میں بھی تأویل آتا ہے. جیسے اللہ کی صفات کی تأویل، اس کے معنی کچھ اور بیان کرنا، اس کے میننگ بیان کرنا. یا اسی طرح سے قرآن کی تأویل،
تفسیر، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما اور اس کو تأویل کا علم دے. تو تأویل یعنی قرآن کی تفسیر، تو تأویل تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، اور تأویل خواب کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے، نتیجے کے لیے بھی آتا ہے، انجام، اور بھی اس کے یعنی قرآن میں استعمالات آئے ہیں. تو یہاں پر تأویل الجاہلین، جاہل جو تفسیر کریں گے یا جاہل جو باتوں کے معنی بیان کریں گے اور کچھ کا کچھ کر دیں گے، تحریف کی میننگ میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ پاک کریں گے. تو بنیادی طور پر 3 چیزیں ہم کو ملی: تحریف، انتحال اور تأویل. اہل علم کیا کریں گے؟ جو تبدیلیاں دین میں لوگ کر دیں گے، حدیث بدل کے کچھ کا کچھ کر دی، عقائد کچھ کے کچھ کر دیے، تو بگاڑ جو کر دیا، تحریفات کر دی دین میں، وہ برابر سیٹ کریں گے. یہ باہر کا ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ اصل ہے، یہ اضافہ ہے، یہ تبدیلیاں ہیں، چینجز. یہ کیا ہے؟ موجود میں تبدیلی. 2 جھوٹ تھا ہی نہیں، ٹوٹل جھوٹ. اس میں فرق ہے. یہ کیا ہے؟ اضافہ، چینج، آگے پیچھے گڑبڑ جو بھی ہو، مسٹیک بھی ہو سکتی ہو. اور دوسرا یہ کہ جھوٹ بولنا، ٹوٹل جھوٹ ہو جس کا کوئی وقوع نہیں ہے. اور 3 اس کے معنی بیان کرنا ہے، تفسیر اور تشریح. یہ ساری جو غلطیاں یا گمراہیاں ہوں گی، اہل علم کیا کریں گے؟ یہاں پر لفظ ہے من کل خلف عدولہ، بعد والوں میں سے عدول. عدول کا مطلب ہوتا ہے وہ جو قابل اعتماد ہو، بھروسے کے لائق ہو. سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا. یہ امام البیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مشکات وغیرہ نے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. بہرحال تو یہ حدیث کے سلسلے میں ہم نے بات دیکھی. سورۃ البقرہ میں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس سے. یہ بنیادی بات یاد رکھنا ہے کہ محدثین نے کیا کام کیا ہے. محدثین نے حدیث میں جھوٹ بولنے والوں کو پکڑا. یہ سنی پولیس ہے. محدثین کون ہے؟ سنی پولیس. اسی لیے آپ دیکھیں گے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً ہے، انہوں نے کہا کہ فرشتے آسمان کے پہرے دار ہیں اور اہل الحدیث یہ زمین کے پہرے دار ہیں. کیسے؟ آسمان میں جو شیاطین جاتے ہیں، خبریں لاتے ہیں، فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے کونی احکام. کونی، کائنات میں بارش ہونا، رزق ملنا، حج کو کون جا رہا، کون مرنے والا ہے، کس کا نکاح ہے، کس کے گھر میں جھولا بندھنے والا ہے، جو بھی معاملات ہیں. تو جو ڈسکس کرتے ہیں فرشتے، شیاطین جاتے ہیں اوپر، اور ایک کے اوپر ایک اس طرح سے جاتے ہیں، سیڑھی نہیں تو ایسے جاتے ہیں. اب جا کر وہاں سنتے ہیں، کچھ بات ان کو سننے مل جاتی ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ شیاطین، اچھا، فرشتے آگ لے کر ان کو مارتے ہیں آسمان میں، اور وہ ان کو لگتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن آگے پاس کرنے سے پہلے ہی وہ شوٹ کر دیتے، اس کو انکاؤنٹر ہو جاتا اس کا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاہن کے کان میں اس کو ڈال دیتے ہیں. ایک جن، ایک شیطان دوسرے جن کو، دوسرا تیسرے کو، اس طرح سے پاس کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاس کرتے کرتے کاہن وہ آدمی جو لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، جو لوگوں کو، بابا شارٹ کٹ میں آپ کو بولنا ہے تو وہی بولیں گے، اب کیا بولیں گے اس کو. تو کاہن کے کان میں وہ ڈال دیتے ہیں. پھر وہ کاہن کیا کرتا ہے؟ اس میں 100 جھوٹ ملا کے اپنی طرف سے اس کو اور گلوریفائی کرتا ہے،
اور کبھی اس کی ایک بات صحیح نکل آتی ہے تو لوگ اس کو بولتے دیکھو اس نے بتایا تھا ایسا ہوگا، دیکھو ہو گیا برابر. اب اس کے بعد لوگ اس کی ہمیشہ بات ماننے لگتے ہیں، جھوٹ بولے تو بھی صحیح، صحیح بولے تو بھی صحیح. تو وہ جو نیوز لے کر آتے ہیں، روایت لاتے ہیں وہاں سے فرشتوں کی. تو فرشتے ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں، آسمان میں انٹری نہیں ہے، اور جو اس طرح سے آدھا ادھر ادھر سے جا کے دروازے میں سے جا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی کیا کرتے ہیں، مار کے بھگاتے ہیں. تو آسمان میں جو یہ ہوتا ہے شیاطین کے لیے، اہل الحدیث کہاں کرتے ہیں، یہ زمین پہ. کیونکہ دین کے شرعی احکام وہ کونی ہیں، یہ شرعی ہے. اللہ کے حکم کتنے قسم کے ہیں، 2. ایک کونی احکام ہیں، دوسرے شرعی احکام ہیں. کونی احکام فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں، جاؤ فلاں کی روح قبض کر کے آؤ، فلاں جگہ بارش بادل ادھر ڈھکیلو، فلاں کو ایسا کرو، اس کو کامیاب کرو، اس کو خوش کرو. تو فرشتہ اس طرح سے یعنی کچھ نہ کچھ فرشتوں کو حکم ہوتے ہیں جو کائنات میں چلتے رہتے ہیں. یہ کونی احکام ہے، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے. اور دوسرے احکام شرعی ہیں جس کے انسان مکلف ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ احکام. تو شیاطین کا دخل یہاں بھی ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دلوں میں گناہ کی طلب ڈالتے ہیں، خواب میں آ کے بولتے ہیں جا درگاہ پہ، کچھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے. تو شریعت کے احکام میں بھی وہ لوگ دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. اور ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم بالباطل، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں، دوستوں کے دلوں میں وحی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ باطل کے ساتھ تم سے حجت بازی کرتے رہیں. تو اہل باطل کے لیے بھی شیاطین اس طرح سے کرتے ہیں. ان کے باطل کو کون رد کرتا ہے زمین پر، اہل الحدیث. کیونکہ پورا دین کا مدار آپ دیکھیں، قرآن کے بعد اگر اس کی تفسیر کی ضرورت ہے تو کیا چاہیے، حدیث. وہاں اگر معاملہ خراب کر دیا پورا دین چوپٹ ہو سکتا ہے، پورے دین کا معاملہ بگڑ سکتا ہے. اور یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل یا کوئی کنسیپچول بات ایسی نہیں ہے. عملی طور پر آپ دیکھیں، کوئی آدمی قبروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی آدمی پتھر کی انگوٹھی عقیقی پہن رہا ہے، کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے. ان میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں جو دوسری قوموں سے ہم کو ملی ہیں، مسلمان دوسری قوموں کا دیکھ کے کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹی اور ضعیف حدیث موجود ہے. انگوٹھے چومنے کی، وسیلے کے سلسلے میں، یا اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا کہ کوئی جھوٹی حدیث یا ضعیف حدیث اس کے لیے موجود ہے. بابا کے پاؤں چوم رہے، روایتیں ہیں اس کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی چوم رہے ہیں؟ اس کے لیے ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے ضعیف روایتیں ہیں. یا محمد کوئی کہہ رہا اس کے لیے ضعیف روایت ہے، کوئی آدمی انگوٹھے چوم رہا اس کے لیے روایت ہے، لیکن ضعیف روایت ہے. اگر ضعیف روایتیں امت میں چھوڑ دی جائیں تو اصل دین اس کی پرت کے نیچے دب جائے گا. کیونکہ گھڑنے والوں نے اتنا گھڑ دیے ہیں اور اتنی ساری غلطیاں لوگوں نے اس میں کیے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ آدمی یا تو پریشان ہو کے حدیث ہی کو چھوڑ دے گا، یا وہ آدمی بولے گا جانے دو، کون اتنا ڈیپ جاتا، حدیث ہے نا بس ہوگا کرتے رہو. 2 میں سے ایک ہوگا، انکار حدیث گھبرا کے، یا پھر آنکھ بند کر کے اقرار حدیث، آنے دو سب. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک طبقہ ہے، محنتی طبقہ ہے، فکر مند طبقہ ہے، وہ محنت کرنے والا طبقہ ہے، محدثین کا طبقہ. انہوں نے کہا نہیں ایسے ہمت ہار کے تھوڑی چلے گا. مارکیٹ میں اگر سڑی ہوئی چیزیں اور اچھی ملتی ہے تو کیا کھانا چھوڑ دیں گے؟ دوائیوں میں ملاوٹ ہے تو علاج چھوڑ دیں گے؟ چیک کرو، دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دیکھو، الگ کرو. اصول ہم کو ملتے ہیں قرآن و سنت میں، ان اصولوں کی روشنی میں چیک کرو، دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ سارا مدار کس پر ہے، بولنے والے پر ہے. جھوٹ اگر آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے کہ زمین میں سے اگتا ہے؟ جھوٹ اگر آتا ہے تو کوئی جھوٹ بولتا ہے تبھی آتا ہے. غلطی اگر ہوتی ہے تو بتانے والے سے ہوتی ہے.
تو سارا مدار کس پر ہے؟ ناقلین حدیث، حدیث کے نقل کرنے والے. انہوں نے کہا ان کو پکڑ کے چلو، ان کو دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ معتبر ہیں، ان کی گواہی لی جائے گی، یہ معتبر نہیں گواہی نہیں لیں گی. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اس کی بات کہی ہے. سورہ البقرہ میں اللہ نے ایک اصول ہم کو دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 282. اللہ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے معاملات میں جو بھی ڈیلنگز تمہاری ہیں، نہیں آپ لوگوں کے پاس یہ متن آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو لکھ لیں آپ. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 282 ہے. قید خانہ ہے یہ. وَاسْتَشْهِدُوا، شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. البقرہ 282. کیا ہے؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. وَاسْتَشْهِدُوا، شہادہ کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ گواہی. شہادہ یعنی گواہی. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو بطور گواہ تم لو. تو گواہ کتنے آدمی ہونا چاہیے؟ 2. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 آدمی تم کو نہ ملے، فَرَجُلٌ، تو 1 آدمی، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ممن ترضون، جن گواہوں سے تم راضی ہو. یہاں علماء نے کہا ترضون یعنی جن کے معتبر ہونے پر تمہارا اتفاق ہو، تم راضی ہو، ہاں یہ چلے گا گواہ. یعنی گواہی میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اس کو گواہ بنا. ایسا کرتے ہیں. گواہ کے لیے کس کو لیتے ہیں؟ جو دینداری، سچ بولنے کے اعتبار سے قابل اعتماد ہو. یہ نہیں دیکھیں گے ہاں اس نے جبہ پہنا ہے، اس نے فلاں چیز کیا ہے، دیکھو کتنا اچھا دکھ رہا، نہا کے آیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ گواہ کس کو بناتے ہیں؟ ممن ترضون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی بس راضی ہو کوئی. یہاں پہ ممن ترضون سے علماء نے کہا کہ ایسے لوگ جن سے لوگ راضی رہیں، ہاں یہ قابل اعتماد ہے، بھروسے کے لائق ہے. تو ایسے گواہ ہونا چاہیے جن سے لوگ کیا ہوں؟ راضی ہوں. کیوں؟ اب 2 عورتیں کیوں؟ سوال یہاں اللہ نے پوچھا نہیں. یہاں پہ قرآن جو ہے بہت ساری چیزوں کا حذف کرتا ہوا چلتا ہے کہ وہ آدمی خود سوچے. 2 یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 آدمی اور 2 عورتیں کیوں؟ اللہ نے بتایا ان تضل احداہما، اس لیے کہ یعنی جو سوال پیدا ہوا قرآن اس کا فوراً جواب دے دیتا ہے. اس لیے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک غلطی کر جائے، تضل ضل غلطی کرنے کے لیے بولتے ہیں، گمراہ ہونا نہیں، گمراہ ہونا بھی آتا ہے اس میں، اور ضل غلطی کے لیے بھی آتا ہے. تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک غلطی کر جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک عورت دوسری غلطی کرنے والے کو یاد دلا دے. تو معلوم ہے یہاں پر
راوی کے اعتبار سے دو چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب اس آیت کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کتنی باتیں آئی خبر کے اعتبار سے؟ کیا کیا چیزیں ہو سکتی جس سے خبر یعنی گواہی ہے نا. تو ایک آدمی ہاں اس نے ایسا بولا، میں گواہ ہوں اس کا، تو گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ دو چیزیں یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں. پہلی یادداشت ہے. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ مرد ہو، عورت نہیں چلے گی. معتبر ہونا چاہیے. ممن ترضون من الشہداء. ان کو مجموعی طور پر اللہ نے بتایا کہ کیسے لوگ ہونا چاہیے، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ان میں کیا کوالٹی پہلی ہونا چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے. وہ عدل ہونا چاہیے، وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے جس کی دینداری پر لوگ اعتماد کریں. نمبر ایک. نمبر دو، کیا غلطی ہو سکتی ہے خبر میں؟ متقی ہے لیکن 5 تھے کہ 4 لاکھ تھے، ارے ایسا مت کرو، 1 لاکھ کا فرق ہو جائے گا. گڑبڑ ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی، چونکہ عورتوں کی فیلڈ اس زمانے میں ہوتی نہیں. اور ویسا بھی تحقیق کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کا کہنا، اب یہ ڈسپیوٹ کر سکتا ہے کوئی کہ عورتیں نمبروں میں غلطی کرتی ہیں. اب بہت سارے لوگوں نے کہا، بہت سارے نے اس کے خلاف بھی کہا ہے، بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ایک عورت اگر غلطی کر جائے تو دوسری کیا کرے؟ اس کو یاد دلائے. تو 2 گواہ کیوں چاہیے؟ ایک غلطی کرے تو دوسری اس کو. تو خبر میں 2 پرابلم ہو سکتے ہیں. ایک آدمی معتبر نہیں ہے اور وہ خبر دے رہا ہے. دوسرا، بتانے والا معتبر تو ہے دینداری کے اعتبار سے لیکن وہ غلطی کرتا ہے. محدثین نے اس کو بنیاد پکڑ کے آگے چلے. انہوں نے کہا ہر راوی میں، جب یہ دنیاوی معاملات میں ہیں، روایت میں قاعدہ نہیں ہے کہ 2 عورتیں ہوں گی تو ہی لی جائے گی، یہ قاعدہ نہیں ہے. یہ کچھ خاص معاملات میں ہے. لیکن ایک بنیادی اصول اس میں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی گواہی، کوئی بھی خبر، اس میں پرابلم کہاں سے آ سکتا ہے؟ 2 طرف سے آ سکتا ہے. ایک، بولنے والا قابل اعتماد نہ ہو. دوسرا، بولنے والا قابل اعتماد ہو لیکن اس کی یادداشت کا پرابلم ہو. تو ان دونوں بنیادوں پر راویوں کو پرکھا جائے، دینداری کی بنیاد پر بھی اور اسی طرح سے یادداشت کی بنیاد پر بھی. ان 2 میں اگر وہ فٹ ہیں تو ان کی روایت یعنی گواہی یعنی خبر لی جائے گی، ورنہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو بنیاد کیا ہے اس کے لیے؟ ایک تقویٰ اور دوسرے یادداشت. اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ صحیح حدیث کی تعریف کوئی بتائے گا؟ صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں؟ کیا چیز ہونا چاہیے تو صحیح حدیث؟ راوی معتبر ہونا چاہیے. سند جڑی اجتماعی عمل ہے. ہاں، ضابط ہونا چاہیے. اچھا، اس میں صحیح حدیث اس حدیث کو کہیں گے جس کی سند متصل ہو شروع سے اخیر تک، پوری سند کیا ہو؟ جڑی ہوئی ہو. نمبر 1. پھر سند میں کون آتے؟ راوی آتے. ہر راوی کیسا ہونا چاہیے؟ ضابط، عدل اور ضبط کے اعتبار سے وہ تام العدل یعنی کام عدل ہو اور تام الضبط ہو، یعنی وہ دینداری میں بھی پکا ہو، جھوٹا دھوکے باز گناہ گار ایسا اس قسم کا نہیں ہو. اور دوسرا کیسا ہو؟ اس کا ضبط مضبوط ہو. ضبط کے معنی بہت مارے تو کچھ نہیں ہوتا اس کو، بہت ضبط کرتا ہو، بہت برداشت کرتا لوگوں کے ظلم و ستم،
ایسا ضبط یعنی محفوظ رکھنا، محفوظ رکھنا. اس لیے ضبط کر رہا کا مطلب میرے جذبات کو میں بہت سنبھال رہا ہوں، بہت ضبط کر رہا ہوں میں، یعنی اپنے آپ سے باہر میں جذبات کو آنے نہیں دے رہا ہوں، سنبھال کے رکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. تو سنبھال کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، روک کے رکھنا. تو وہ بات کو سن کے یاد رکھتا ہو، سنا یاد رکھا، پہنچانے تک یاد رکھا، ایسا راوی. اور اس کے بعد وہ روایت جو بیان کر رہا ہے نہ شاذ ہو نہ معلل ہو، یعنی وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ اپنے سے معتبر، اپنے سے زیادہ پاورفل کے اپوزٹ بات بیان نہ کرے. کیونکہ بات بیان کرنے والا ایک راوی ہے، ایک آدمی ہے، وہ ایک دم پکا ہے دینداری میں بھی اور یادداشت میں بھی. دوسرا ایسی بات بیان کر رہا ہے جو اس سے تھوڑا کم ہے اور اس سے ٹکرانے والی بات بول رہا ہے، اپوزٹ. الگ ایک ہوتا ہے، اپوزٹ ایک ہوتا ہے. تو اس سے ہٹ کے بات بول رہا ہے وہ، تو اس کی بات نہیں لی جاتی ہے، اس کو شاذ کہتے ہیں. ہم آگے تفصیل دیکھیں گے اس کی. اور معلل بھی نہ ہو، وہ روایت کیسی ہو؟ معلل نہ ہو، یعنی دکھنے میں تو بہت اچھی دکھ رہی روایت، ایک دم سارے راوی سب کے سب بھولے بھالے اور ایک دم تقویٰ متقی اور یادداشت کے اچھے، دکھنے میں تو کچھ غلط نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی چھپا ہوا ایسا عیب ہو جو ایکسپرٹ محدث جانتا ہو کہ نہیں یہ اس سے ملا نہیں ہے، اس کے دور میں تھا لیکن ملا نہیں ہے، یہ پکا معلوم ہے ملا نہیں ہے، اس سے روایت نہیں لیتا ہے. یہ ایک ضعیف راوی بیچ میں جس کو چھوڑ کے بتاتا ہے، دونوں صحیح ہیں، لیکن بیچ میں جو راوی ہے لینے والا وہ کیسا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں آ رہا ہے تو سند جڑی ہوئی نہیں. یہ کون بتاتا ہے؟ جو ان راویوں کے حالات کو بہت گہرائی کے ساتھ جانتا ہے. تو ایک عام آدمی دیکھے گا معتبر 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 معتبر، حدیث معتبر ہے، نہیں، محدث بتاتے نہیں، اس نے جس سے روایت لی ہے ان کی ملاقات نہیں ہے. یہ بول رہا ہے نا عن، بولا عن بول رہا ہے، حدثنا کدھر بول رہا ہے؟ تو کہاں سے آئی؟ یہ فلاں راوی ہے، کیونکہ فلاں محدث نے بتایا کہ اس نے جو بھی روایتیں اس کی لی ہیں وہ اس راوی سے لی ہے، لیکن یہ تذکرہ نہیں کرتا اس کا. تو ایسا ہوتا ہے. تو آگے ہم آئیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن معلل اس روایت کو کہیں گے کہ جو روایت بظاہر صحیح دکھائی دیتی ہو لیکن اس میں کمزوری ہو. تو امام النووی اس کے بارے میں کہتے ہیں صحیح حدیث کون سی، کس کو کہیں گے؟ پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ ابھی تھوڑا سا گیئر تھوڑے ابھی جام ہونے والے آپ لوگوں کے، لیکن اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ یا تو پورا دیکھیں یا تو نہ دیکھیں، ورنہ آپ اگر ادھورے اس کو سن کے ادھورا سمجھ کے اس کو شروع ہو گئے، اگر راوی ضعیف ہے فلاں ضعیف ہے اس طرح سے کرنا شروع کے گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس کو صرف اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم کو تھوڑا بہت معلوم ہو جائے کیا ہے، لیکن اس فیلڈ میں کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ پکے نہیں ہوتے. ڈاکٹر کیسا آپریشن کر رہا دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ادھورا دیکھ کے پھر خود آپریشن کرنے لگے تو ویسا مت کیجیے. دیکھنے کی حد تک دیکھیے، آپ کو کون منع کیا ہے. تو یہ یاد رکھیے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، ایک دو راویوں کے بارے میں معلوم پڑتا ہے، آدمی میرے کو راویوں کے بارے میں معلوم پڑ رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر آدمی بحث کرنا شروع کرتا ہے. ادھورے اصول، من حرم الاصول حرم الوصول. جو آدمی اصولوں سے محروم ہو جائے وہ منزل پہ پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے پکا ہونا چاہیے علم. امام النووی کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ. صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند جڑی ہو، اور سند جڑی ہو ایسے راویوں سے جو عدول ہوں اور ضابطین ہوں. عدول ہوں تقوی والے ہوں، ضابطین ہوں پکی یادداشت والے ہوں. من غیر شذوذ ولا علہ، نہ اس روایت میں شذوذ ہو یعنی وہ روایت شاذ نہ ہو، اور اس روایت میں کوئی علت نہ ہو، کمزوری نہ ہو، وہ معلول یا معلل روایت نہ ہو. ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ صحیح روایت کہیں گے. تو التقریب میں یہ تقریب النواوی
امام النووی کی کتاب ہے، ان کو نووی بھی کہتے ہیں، نواوی بھی کہتے ہیں، نوا کی وجہ سے علاقہ ہے وہ. تو تقریب النواوی ان کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے تدریب الراوی. تدریب الراوی یہ کسی کی کتاب ہے، سیوطی کی ہے. اس فیلڈ میں بیسیکلی 3 علم ہیں راویوں کے بارے میں، اس کو یاد رکھیے. تفصیل ہم راویوں کے اگلے ہفتے میں دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت بھاری ہو جائے گا یہ. پہلی آپ لوگوں کی آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. کیا چل رہا ہے اتنا ڈیپ؟ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنا ڈیپ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ابھی سے پیچھے لے لو. بنیادی طور پر ایسے بہت حدیث کے بہت علوم ہیں، ہم اخیر میں دیکھیں گے کیا کیا ہے، لیکن بیسیکلی حدیث کے تعلق سے 3 علم یعنی عام طور سے صحیح ضعیف کے سلسلے میں ضرورت پڑتی ہے. ایک الجرح والتعدیل، 2 اسماء الرجال، 3 مصطلح الحدیث. الجرح والتعدیل کیا ہے؟ وہ اصول جن کی بنیاد پر کسی راوی کو معتبر یا غیر معتبر کہا جاتا ہے. کس بنیاد پر کہیں گے؟ یہ میرے کو اچھا نہیں لگتا ضعیف، ایسا نہیں کر سکتے. یا یہ فلاں قبیلے کا ہے، نہیں پسند میرے کو، ضعیف کر سکتے ہیں. کیا بیس ہے؟ کس بنیاد پر راویوں کو یہ کتنا اچھا آدمی دیکھو کتنا اچھا دکھ رہا، نور نور لگ رہا ہے ایک دم، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ معتبر ہے، نہیں کر سکتے. کیا بنیادیں ہیں جو حدیث کی فیلڈ میں ایک آدمی بہت متقی ہیں، لیکن محدثین نے کہا کہ بہت سارے راوی ایسے ہیں جو ہم سے بہتر ہیں دینداری کے اعتبار سے، لیکن حدیث میں ضعیف ہوں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہر مولوی الیکٹریشین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہو. تو ایک آدمی ایک فیلڈ میں پاورفل ہوتا ہے، دوسری میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کچا ہوتا ہے. تو حدیث کی فیلڈ کے اعتبار سے صرف آدمی کا دیندار ہونا کافی ہے نہیں ہے کہ یہ آدمی بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے، چلو اس کو اسلامی مدرسے میں استاد بناتے ہیں. کر سکتے ہیں ایسا؟ اس کو آنا بھی تو چاہیے نا. خالی دیندار ہونا، اس کا اللہ سے ڈرنے والا بہت روتا، دعا میں ایک دم رویا تو اس کو دیکھ کے رونا آتا، اتنا دیندار اتنا متقی. تو کیا کریں گے؟ اس کو استاد بنائیں گے، امتحان کے بعد بچے اسی کی طرح روئیں گے. الجرح والتعدیل پہلا علم یہ اس میں راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے، کیوں معتبر، کیا بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر راوی کو معتبر غیر معتبر کہا جاتا ہے، یہ علم ہے. اسماء اور رجال اس سے جڑا ہوا ہی ہے، کبھی کبھی دونوں ایک ساتھ بھی آ جاتے ہیں، ایک کتاب میں دونوں بھی ہو سکتا ہے. اسماء اور رجال کیا ہے؟ اسماء اور رجال آدمیوں کے نام، راویوں کے نام اور حالات. یہ فلاں راوی ہے، محمد ابن اسماعیل، کون ہے یہ؟ امام بخاری ہیں. کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کون استاد تھے، کس نے ان سے علم لیا، ان کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے، کب ان کی وفات ہوئی، کیا تصانیف ان کی ہیں. اسماء اور رجال اس کو کہتے ہیں کہ راویوں کے حالات. اور مصطلح الحدیث، حدیث کی اصطلاحات. اصطلاح معلوم ہے آپ لوگوں کو. تو مصطلح الحدیث، شاذ کس کو کہتے ہیں، منکر کس کو کہتے ہیں، موضوع کس کو کہتے ہیں، مختلق کس کو کہتے ہیں، غریب، صحیح، ضعیف، جو ٹرمینالوجی جس کو آپ کہیں گے، جو حدیث کی ٹرمینالوجی کیا ہے، کس لفظ کا کیا میننگ ہے. جیسے کیمسٹری میں ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں یعنی کوئی بھی کاربن ہے یا نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اب O2 بولیں گے، اس کو H2 بولیں گے، جو بھی بولتے ہیں آپ اس کو ABCD. تو وہ مصطلح ہوتا ہے، اس فیلڈ کی ٹرمینالوجی ہے. تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ مصطلح الحدیث ہے. حدیث میں کس کو اس کے علاوہ اور بہت سارے علوم ہیں، ان کو گننے میں ہمارا ٹائم چلا جائے گا. ہم آخر میں دیکھیں گے تھوڑا، تاکہ ایک احساس ہو کہ حدیث پر کتنا کام کیا گیا ہے. کسی امت میں اس علم کی نظیر نہیں ہے اس دور میں. بعد میں چھوڑی، آج بہت بولتے ہیں بہت ڈیپ جا رہے لوگ.
انفارمیشن کے سلسلے میں اتنا ڈیپتھ کسی امت میں کسی دور میں کہیں نہیں ہے، بلا مبالغہ. یہ نہیں کہ ہمارے اس لیے بول رہے ہیں، بلا مبالغہ کسی نے نہیں کیا ہے انفارمیشن کے سلسلے میں. ہم آگے دیکھیں گے اس میں. تو یہ بنیادی طور پر ہیں. اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ایک راوی ضعیف ہو جاتا ہے. جرح اور تعدیل کے معنی ہم دیکھیں گے اور آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.